کیا آپ کے شوہر بھی لوگوں کے سامنے آپ کا مذاق بناتے ہیں، ہر کام میں کیڑے نکالتے ہیں، اپنی ہر بات کو صحیح اور آپ کی ہر بات کو غلط سمجھتے ہیں، اور کبھی کبھار آپ کو دکھ دے کر خود خوش ہوتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آج کی یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں مرحا خان، اور کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ دیکھیں، ایک عورت باہر کی دنیا سے تو لڑ لیتی ہے، لیکن جب وہی عورت تھک کر اپنے کمرے میں آئے اور وہاں اس کا ہمسفر اسے سکون دینے کے بجائے مزید توڑنے لگے تو وہ عورت پھر اندر سے بکھر جاتی ہے۔ جب وہی شخص جو کہ آپ کا سہارا ہونا چاہیے تھا، جب وہی آپ کو کہے کہ تم سے تو کچھ نہیں ہوتا، میری ماں کو دیکھو، میری بہن سے سیکھو کہ وہ کیسے کرتی ہیں، تمہیں تو کچھ کرنا ہی نہیں آتا، تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ دل پر لگتی ہیں اور دل چیر کے رکھ دیتی ہیں۔ اگر آپ کے شوہر کا رویہ بھی ایسا ہی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ ایک نارسسسٹ پرسنالٹی کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ ایسے رشتے میں آپ چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں، سامنے والوں کو خوش کرنا یا خود کو منوانا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسی سچویشن میں۔ اس لیے سب سے پہلے یہ بات دل میں بٹھا لیں کہ آپ خود کو مٹا کر بھی انہیں خوش نہیں کر سکتی۔ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، اپنے آپ کو مار لیں، ایسے لوگوں کو آپ خوش نہیں کر سکتی ہیں۔ اب اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے اسی رشتے میں رہنا ہے تو پھر کچھ سمجھداری والے طریقے اپنانے ہوں گے آپ کو، تاکہ آپ خود کو ذہنی طور پر محفوظ رکھ سکیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہر بات پر خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش آپ چھوڑ دیں بالکل۔ ایسے لوگ بحث میں آپ کو الجھا کر ہی خوش ہوتے ہیں۔ اگر وہ کہیں کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے تو آپ سکون سے کہہ دیں جی ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہو، مجھ سے غلط ہو گیا ہوگا۔ جب آپ رد عمل دینا چھوڑ دیں گی نا تو ان کی دلچسپی بھی کم ہو جائے گی ایسی باتوں میں پھر۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی بات کو انہی پر واپس کرنے کی عادت ڈالیں، لیکن ذرا تمیز کے ساتھ۔ جیسے اگر وہ کہیں کہ تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ میں نے کب کہا کہ میں ماہر ہوں۔ اس طرح نہ آپ بدتمیز لگیں گی اور نہ ہی بات لمبی ہوگی۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ اگر وہ آپ کا موازنہ اپنی ماں سے یا اپنی بہن سے کرتے ہیں تو اس میں الجھنے کے بجائے آرام سے کہیں کہ ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ جب آپ اس بات کو اہمیت دینا چھوڑ دیں گی تو وہ خود ہی یہ عادت ان کی جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جب وہ کسی بات کو بلا وجہ لمبا کریں تو فوراً کوشش کریں کہ موضوع کو آپ بدل دیں، اس طرح سے بدلیں کہ ان کو محسوس بھی نہ ہو۔ جیسے کوئی سوال پوچھ لیں، جیسے پوچھ لیں کہ آپ چائے پئیں گے، آپ کو چائے بنا دوں یا پانی لے آؤں آپ کے لیے، تو اس سے ماحول بھی بدل جائے گا اور بات بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن بات آپ نے اس طرح سے بدلنی ہے کہ اگلے بندے کو محسوس نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ جان چھڑا رہی ہیں یا ان سے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہ رہی۔ پانچویں اور بہت ضروری بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گی ایسے لوگوں کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ فوراً رد عمل دینے کے بجائے تھوڑا سا وقفہ لیے۔ ایسے لوگوں کا آپ کا غصہ اور رد عمل چاہیے ہوتا ہے، جب آپ وہ نہیں دیں گی نا تو ان کا کنٹرول کم ہو جائے گا۔ دیکھیے، ہر انسان کو بدلنا آپ کے بس میں نہیں ہوتا، لیکن خود کو سنبھالنا، خود کو بدلنا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اپنے ذہنی سکون کو کسی کے الفاظ کے حوالے نہ کریں۔ ایک اور اہم بات کہ اپنی خوشی کو دوسروں کی تعریف سے نہ جوڑیں۔ اگر آپ کے شوہر نے آپ کے کام کی تعریف نہیں کی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ غلط ہیں۔ آپ نے محنت کی ہے، آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے محنت کی ہے اور آپ نے یہ پرفیکٹ کام کیا ہے۔ آپ کو کسی کی ستائش کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اکثر اپنی خوشی کی چابی دوسروں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں اور پھر وہی لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں۔ اس لیے خود کو ویلیو دینا سیکھیں۔ آپ ایک بیٹی ہیں، ماں ہیں، بیوی ہیں، ہر کردار میں آپ کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی آپ کو نیچا دکھاتا ہے نا تو وہ اس کی اپنی شخصیت کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا یہ جو عمل ہے وہ اس کی اپنی شخصیت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، آپ کو نہیں ظاہر کر رہا ہوتا۔ جو انسان جیسا ہوتا ہے وہ ویسا ہی دوسروں کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر کبھی دل بہت بھاری ہو جائے تو خود کو تھوڑا مصروف کریں، اپنی پسند کی چائے بنائیں، کوئی ہلکا پھلکا سا ڈرامہ دیکھ لیں، کسی اپنے کو کال کر لیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت سکون دیتی ہیں کبھی کبھی۔ آخر میں بس یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو ایسے انسان کے ساتھ رہنا ہے تو اسے بدلنے کی کوشش چھوڑ دیں، خود کو مضبوط بنائیں، اپنی سوچ بدلیں اور اپنی ذہنی صحت کو سب سے اہم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں سکون عطا فرمائے اور ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ بھی ایسی صورتحال کا سامنا کر رہی ہیں اور پھر آپ اسے کیسے ہینڈل کرتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔